آج ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے اور وہ موضوع یہ ہے کہ منگنی اور شادی کے درمیان کتنا گیپ ہونا چاہیے، یا اگر نکاح کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد رخصتی میں کتنا گیپ ہونا چاہیے، کتنی جلدی یا کتنی دیر سے کتنا ٹائم آپ کو لینا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منگنی کے بعد آپ کو ایک ٹائم لینا چاہیے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، دوسرے شخص کا پتہ چل سکے اور اس کے بعد آپ شادی کی طرف جائیں. تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کا ایکسپیرینس ہو، وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمیں کال ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بات چیت ہوگی آج، وہ ہوگی نوشابہ انجم صاحبہ سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ منگنی سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ذرا نکاح کی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. پہلی بات تو ہونی چاہیے نا، یہ جو ہمارے شادی اور منگنیاں ابھی تو ٹرینڈ ہی ختم ہی ہو رہا ہے، اس حساب سے بچوں میں ضرور ہونی چاہیے. لیکن منگنی جو ہے نا وہ ایک کمٹمنٹ ہے، ایک وعدہ، اور بڑے لمبے وعدے نہیں رکھنے چاہیے. کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہی نہ ہو. کہتے ہیں نا کہ پتہ چل جائے، پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہتے ہیں لگ پتہ گیا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ وہ کہتے ہیں جب جہاز آپ کا لینڈ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس دنیا میں آئے ہیں. اور یا پھر اتنی لمبی بھی نہ کریں کہ آپ وہ اٹریکشن ہی ختم ہو جائے. اصل میں انگیجمنٹ کا جو فوائد یہ ہیں، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. ہر ایک انسان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ تو نہیں کیونکہ سیٹ پٹ رول ہے کہ سب نے. کچھ بچے ایسے جو تعلیم پوری کر رہے ہیں، لڑکے ہیں جو آرمی ایئر فورس میں ہیں، انہوں نے کورسز کرنے ہیں، سچویشن کے اوپر کرتا ہے. لیکن ہم ایک ایوریج بات کریں گے، اس میں یہی ہے کہ بہت لمبی انگیجمنٹس جو ہمارے پاس ایک تجربہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگس لڑکے اتنا ہونا چاہیے 9 مہینے 10 مہینے 1 سال میکسیمم، کہ بچی جو گھر چھوڑ کر جا رہی ہے وہ مینٹلی طور پر پریپیئر ہو جاتی ہے کہ میں نے اب ایک نئی جگہ پر جانا ہے. پیرنٹس کو بھی ٹائم مل جاتا ہے. یہ صرف لڑکی کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتی، منگنی ماں باپ کے لیے بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ایک دم سے یہ ایک شخص کیا بچہ گھر سے چلا گیا. دوسری بات یہ کہ جاننے کا اگلے لوگوں کو بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ کس فیملی میں جا رہے ہیں، لڑکے کے ساتھ اس کی ویلیوز کیا ہیں، آپ کے اور اس کے انٹرسٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے. ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر آپ کو اتنا موقع مل جاتا ہے کہ آپ ڈائن آؤٹ کر سکتے ہیں، باہر کھانے پہ جا سکتے ہیں، ٹریولنگ کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی ویلیوز کا. لیکن اگر جب میں نے دیکھا کہ جب بہت زیادہ پراکسیمیٹی جتنی زیادہ ہوتی ہے نا، اب ہمارا ماحول ایسا ہے کہ دوری رہ نہیں سکتی. مطلب چلو فزیکلی تو پھر بھی کچھ دور ہے، آپ کے پاس یہ فون ہے. اور وہ ہمارے ماں باپ والا حال تو نہیں ہے. وہ بیچارے فوت ہونے سے پہلے تک بھی نہیں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اماں کو ابا کو کہ آئی لو یو اور ناٹ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ محبت کرتی بھی ہے بیگم کی نہیں کرتی. اب بہت زیادہ میرے خیال میں ووکل ہے سوسائٹی. ایموشنز بہت زیادہ جو ہیں وہ اس وقت ایسا ہے کہ بچوں کو چاہیے، لڑکا لڑکی کو بہت زیادہ ایکسپریشن چاہیے. اور وہ اتنے زیادہ ایکسپریسو میں نے دیکھا ہے کہ ہو جاتے ہیں کہ اوور ایکسپریسو ہو جاتے ہیں. وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. ایک کالر بھی ہیں، ان کی رائے یا سوال لے لیتے ہیں. علی ہیں السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام سر، احمد علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی احمد. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے نکاح کو 4 سال ہو گئے. اوکے. اور ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے ویسے؟ وجہ میرے سسر صاحب باہر گئے تھے تو ان کے آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے بس ابھی تک ڈیلے ہے. تو اس میں کوئی دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یا اور اس میں کوئی؟ اچھا، ہم تو ظاہر ہے جو ایک سوسائٹی سوشل جو ایشو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دینی لحاظ سے دیکھیں، ہم اس وقت کوئی علم دین تو نہیں، لیکن نکاح کے بعد اگر تاخیر ہو بھی کہ اس میں ایسا کوئی قباحت تو نہیں. لیکن آپ کو ضرور کسی جو ہے وہ اس کو مفتی سے، کسی اسکالر سے آپ کو کنسلٹ ضرور کر لینا چاہیے. وہ آپ کو اس پہ بہتر مشورہ بھی دے دیں گے. ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا نوشابہ، اب ذرا نکاح کی بھی بات کرتے ہیں کہ نکاح کے بعد جس طرح ان کا سوال ہے، کیا کیا کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں ایک رشتے میں سوشل پرسپیکٹیو جب رخصتی میں تاخیر ہوگی؟ بالکل بھی میں اس چیز کے تو سخت اگینسٹ ہوں. دیکھیں انگیجمنٹ کے بعد بھی میں نے دیکھا جو بچے باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے، ماں پیرنٹس نے یہاں سے کمیٹڈ کروا لیا وعدہ کہ باہر جا کے لڑکا کہیں نکلنا جائے، یا بچیاں جا رہی ہیں تو ان کو بالکل 100% فلاپ انگیجمنٹس، کیونکہ لڑکے باہر جاتے ہیں ان کے انٹرسٹ بدل جاتے ہیں. اتنی لمبی انگیجمنٹ 3 4 5 سالوں میں اس کو کچھ اور پسند آ سکتا ہے. اور نکاح تو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے میرے خیال میں. نکاح کرنے کے بعد آپ کو فوراً رخصتی کرنی چاہیے. جو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. ہم ایسی بچیوں کو بھی جانتے ہیں جو کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے، لڑکے باہر چلے گئے واپس نہیں آئے، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا
اور یہ 3-4 سال آپ کسی بچی کو بٹھا کے رکھ لیں اور مطلب اور پھر ہمارے ہاں تو یہ دیہاتوں میں خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ لڑکیاں کسی کی مانگ ہے وہ نکاح بچپن میں کر کے پڑھا کے اور وہ پھر لڑکے باہر یہ بہت یہ ایک غیر اخلاقی میرے خیال میں بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں جی. سید مظہر ہمارے ساتھ ہیں بنو سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے مظہر صاحب؟ ہیلو میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میرا کویسچن یہ ہے کہ منگنی جو ہے وہ تو کی جاتی ہے نا, مینس آپ نے آگے کے لیے ٹائم لینا ہوتا ہے, تو میم اس سے منگنی سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ نکاح کر لیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے درمیان میں بانڈ اور رسپانسبلٹی کا احتیاط بھی رکھا جائے, تو منگنی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی. آپ نے ڈائریکٹ شادی کی تھی یا پہلے منگنی ہوئی تھی پھر نکاح ہوا تھا پھر رخصتی ہوئی تھی؟ ڈائریکٹ نکاح کیا تھا سر. اور اسی کے ساتھ رخصتی ہو گئی تھی؟ جی. اور یہی آپ کو بہتر بھی لگتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, ہم نے کچھ ٹرینڈز بھی دیکھے ہیں. اگر ہم آج سے 10-15 سال پیچھے جائیں تو منگنی کا ٹرینڈ زیادہ تھا. پھر ہم نے نکاح کا ٹرینڈ بہت دیکھا کہ جب بات پکی ہوئی تو سیدھا نکاح, پھر ایک گیپ کے ساتھ رخصتی. ابھی تھوڑا سا ٹرینڈ یہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, بات پکی ہو جانا, کوئی ایونٹ نہ کرنا, اور اس کے بعد جب بھی کرنا ایونٹ کرنا. یہ 3 ٹرینڈز دیکھیں. کیا یہ جو اب ٹرینڈ چینج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اگر منگنی آپ نے کی ہے, پورے خاندان کو بلایا, نکاح آپ نے کیا پورے خاندان کو بلایا, خدا نہ خواستہ بعد میں نہ چلے تو پھر ایک ظاہر ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی شادیاں بھی, ہم پچھلے دنوں بھی دیکھ رہے تھے, بڑی شادیاں خراب ہوئی ہیں. آپ نے ڈائریکٹ شادیاں کر دیں, کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی پہلے, کوئی دعا خیر نہیں تھی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. انٹرسٹ کے اوپر شادیاں ہوتی ہیں, بزنس ڈیلز ہوتی ہیں, اور بزنس میں تو کوئی نقصان برداشت نہیں کرتا. پکچر بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بزنس جو زیادہ تر جو شادیاں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا, وہ میٹیریلائز شادیاں ہیں. لڑکے بھی, لڑکیوں میں جو ابھی ایک جو کیریکٹر کو, پرسنالٹی کو چھوڑ کے زیادہ تر پیرنٹس کے اوپر بات ہوتی ہے, تعلیم کے اوپر بات ہوتی ہے کہ کتنی لڑکی پڑھی لکھی ہے, رنگت کیسی ہے, بال کیسے ہیں, سٹیٹس کیسا ہے. تو لڑکی بھی لڑکے کے اندر یہ چیزیں دیکھ رہی ہے. تو وہ جو ایک پہلے ہوتا تھا نا کردار کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا, وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دعا خیر کر لیں. منگنی بہت بڑی ایونٹ نہ کریں, کیونکہ یہی ہے کہ پھر وہ آپ پھنس جاتے ہیں. لوگ بھی میں نے دیکھا اتنا خرچہ کر لیتے ہیں, پریشر ہوتا ہے, اور بہتر یہی ہے کہ اتنے پیسوں, اور سب کو پتہ ہے, وہ لڑکی کے لیے بھی بعد میں اس چیز کو توڑنا, اس کمٹمنٹ کو, وہ لڑکے کے لیے بھی وہ بڑی ایمبیرسنگ. بلکہ بعض اوقات پریشر اتنا, گروپ پریشر دیکھیں, ہم ایک کلیکٹیو اپروچ ہے ہماری سوسائٹی کی, ہم گروپ کو فالو کرتے ہیں, اور جتنا وہ جو پریشر گروپ کا زیادہ آتا ہے, چاہے وہ فیملی کا ہے, چاہے وہ دوست باپ کا ہے, کہ بعض اوقات لوگ نہیں کرنا چاہتے. لڑکی کو تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے, یا لڑکے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم چل نہیں سکتے آگے, لیکن وہ ایک پریشر کے اندر عزت کے اوپر زندگی متاثر ہوتی ہے. ایک کالر ہے جی, محمد عمیر. السلام علیکم جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں شعیب بھائی آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, میرا کویسچن یہ ہے آپ سے جی کہ یہ منگنی کا جو ہے نا ٹائم کتنا ہونا چاہیے شادی تک؟ یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, آپ بتائیں کتنا ہونا چاہیے. سوال تو میرا آپ سے ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی نہیں, ابھی شادی شدہ نہیں ہوں, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو میرے مشورے پہ اگر آپ نے جانا ہے تو جب ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ شریک حیات ہے, یہ آپ کا لائف پارٹنر ہے, تو پھر منگنی ہو, نکاح ہو, شادی ڈزنٹ میٹر. زیادہ گیپ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پھر خدا نہ خواستہ کوئی اگر کسی کی بات سے یا کسی کی وجہ سے یا کسی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے آپس میں ناچاکی ہو تو پسند آتا. وہ لڑکے نے برتھ ڈے پہ پہلی سالگرہ پہ پسند ہے تو فوراً شادی کر لیں. وہ پہلی سالگرہ پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں نا, اب ایج بھی بڑا میٹر کرتی ہے. وہ جی ویلنٹائن پہ وش نہیں کیا, برتھ ڈے پہ وش, اچھا تحفہ نہیں تھا, اور ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہو گئی ہیں نا, کیونکہ گلیمرائزڈ ہو گئی ہے, شادیاں گلیمرائزڈ ہیں, ایموشنز, رشتے بڑے گلیمرائزڈ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ماحول میں پہلے منگنیاں 6-6 سال چلتی تھیں, 10-10 سال چلتی تھیں, اور وہ چل جاتی تھیں. اب جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. اب تھوڑا سا یہ بھی چیز ہے کہ دوسرا پرسپیکٹیو اگر اس کا دیکھیں تو وہ یہ بھی بہتر ہوتا ہے کہ پہلے شاید چوائسز اتنی نہیں ہوتی تھی, زیادہ تر پیرنٹس کی چوائسز ہوتی تھی, اور بچے خود کر رہے ہیں. اب پہلے یہ ہوتا تھا پیرنٹس کی چوائسز ہوتی تھی, اور آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہوتے تھے. سبین, آپ نے اگر میٹرک کے اندر یا ایف ایس سی میں لڑکی نے شادی, انگیجمنٹ ہو گئی ہے, ایف ایس سی کیا اس نے, اور ان دا مین وائل اس نے 4-5 سال میڈیکل ڈگری لے لی, اب وہ ڈاکٹر بن گئی ہے,
اب اس لڑکے سے شادی تو نہیں, وہ منگنی جس کے ساتھ ہوئی ہے, ہو سکتا ہے وہ بیچارہ تعلیم میں اتنا آگے جل کر, میں نے یہ دیکھے ایسے کیسز کہ بچے کامیاب اگر نہیں ہوئے یا لڑکی کامیاب نہیں ہوئی یا لڑکے نے پھر ان کے لیے اس لیے بہت پہلے سے رشتہ طے کرنا یہ تو زیادتی ہے ان دونوں لوگوں کے ساتھ جن کی آپس میں کل کو شادی ہونی ہے. وقار ہے پشاور سے. السلام علیکم وقار, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. وقار کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی اب بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وقار. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہے نا کہ چٹ منگنی پٹ گیا, زبردست چیز ہے یہ, ٹھیک ہے نا, کہ آپ لوگ بہت ہائی پروفائل جگہ کی بات کر رہے ہو, گراؤنڈ ریئلٹی کی آپ بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, مطلب بہت غریب لوگ ہیں, بہت غریب مطلب پچھے ہوئے لوگ ہیں جو منگنی. اچھا وقار, میرا ایک سوال ہے, ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ مطلب ہے کہ جو باتیں کر رہے ہو کہ منگنی ہو کے تو 3 سال بعد بندہ فارن چلا جاتا ہے یا MBBS کرتا ہے یا میڈیکل کرتا ہے, مطلب آپ کی ہر بندہ جو MBBS نہیں کرتا ہے انجینئر بنتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وقار ایک ایگزامپل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. چٹ منگنی پٹ بیاہ, بڑا اچھا آپ نے جملہ ادا کیا, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بات کریں وہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے, تو میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ ہمارے بڑے ایک ویلیویبل کالر ہیں کہ ہم تو شاید یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ منگنی زیادہ ہونے سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے بھی اچھی بات کی, چٹ منگنی پٹ بیاہ. مجھ سے پہلے جو کالر تھا نا جس نے ڈائریکٹ کہا کہ ڈائریکٹ نکاح کر کے رخصتی کر لو, میں بھی کسی کا حامی ہوں, ٹھیک ہے, کہ مطلب منگنی ہو یا نکاح ہو, ٹھیک ہے, اس کے مہینے 2 3 یا 5 بعد آپ مطلب رخصتی کر لو. ٹھیک ہے, میں ابھی بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس گفتگو میں یہ بات کب ہوئی ہے کہ منگنی لمبی چلنی چاہیے. نہیں منگنی نہیں, ایسا بات ہو سکتا ہے ان کو. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ڈفرینسز, انڈیویجول ڈفرینسز اور سرکمسٹانسز ہر ایک کے ڈفرینٹ ہیں. ہم کوئی سیٹ پیٹ رول نہیں بتا رہے. ہر ایک انسان اور ماحول, جیسے ہم کہتے ہیں نارملٹی ڈیفرز فرام کلچر ٹو کلچر, اسی طرح کچھ بیہیویئر جو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو یہاں سے ہمارے پشاور میں اور ویلیوز اور نارمز, کلچر ان کی ویلیوز اور ہیں, باہر کی ادھر کی اور ہے, اسی طرح ان کے دائرے میں رہ کر ہم کیا بہتر ڈیسیجنز لے سکتے ہیں اور وہ ہم کیسے لیتے ہیں, جس کے اوپر ہماری ریسرچز ہونی چاہیے. آپ کو ریسرچ ہوتی ہے آپ کی سب سے بیسٹ ہمارے اسپتالوں میں, سائیکیٹرک وارڈز میں, جدھر ہمارے پاس بچیاں ڈپریشن انگزائٹی کے اندر آتی ہیں. ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ اپنی ریسرچ بیس کے اوپر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ کیسز جب آتے ہیں ان میں کیا چیز ہے. ہم نے خود دیکھا, میں خود حصہ رہی ہوں پشاور HMC میں, میں نے خود کام کیا اور ہم نے یہی دیکھا کہ جتنا آپ سپریشن ہوگا, جتنا آپ دبائیں گے, جتنا آپ فورس کریں گے, وہ دیکھنے کے لیے, جیسے ابھی انہوں نے کال کی, بعض اوقات بچیاں اتنی ووکل نہیں ہیں, بچے اتنے ووکل نہیں, میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ وہ اتنے پریشر کے اندر آ جاتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑ جاتا ہے. اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں چٹ منگنی اور پھر بیاہ, یہ ٹھیک ہے اگر مامے چاچے تائے کی بیٹی ہے تو کر دیں, کیونکہ آپ اپنے دادا دادی نانے نانی کو جانتے ہیں. یا اگر لڑکا اور لڑکی میچور ہیں, ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے, وہ پھر تو لڑکا لڑکی نے کرنا ہے. جیسے آپ کو 40-50 سال میں کوئی پسند آ گیا تو آپ جائیں اکیلے کر لے جا کے, لیکن میں بات کر رہے ہیں, ہم ایک میجورٹی کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. تنویر ہیں جی. جی السلام علیکم تنویر, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام جی, آپ کا کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. اچھا جی, میں سر یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا کمپلیکیٹڈ سا ٹاپک ہے. انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ مطلب ڈیلی بیسس کے اوپر یہ پرابلمز آتی ہیں, لیکن ایکچولی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں نا, جو یہاں پہ منگنیاں ہو جاتی ہیں یا نکاح ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ ابراڈ چلے جاتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہم جس کو پیار کا نام دیتے ہیں وہ ایکچولی 90% جو ہے نا وہ فزیکل اٹریکشن ہوتی ہے. فزیکل اٹریکشن کو ہم لوگ پیار کا نام دے دیتے ہیں. اب جب لڑکا جو ہے وہ ابراڈ جاتا ہے تو اس کو وہاں جا کے محسوس ہوتا ہے کہ یار جس لڑکی سے میں نے منگنی کی ہے, یہ جو لڑکی اب مجھے ملی ہے یہ تو نیچر میں بھی اس سے بہتر ہے, اس کے ساتھ میری زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ بہت مطلب اس کو جو ہے نا اس لڑکی کی طرف متاثر کرتی ہے اور منگنی ٹوٹنے کے خدشات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. نمبر 2 جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے منگنی کر کے آپ باہر چلے جاتے ہیں تو اگر آپ نکاح کر کے اور لڑکی کے ساتھ ہی چلے جائیں تو انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ جب دور جاتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کی کمی جو ہے وہ اپنا جو ہے نا اس میں بہت کمی آ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ میں. بالکل ٹھیک ہے, رشتہ ہو تو مضبوط ہو, مضبوط بنیاد کے ساتھ ہو.
बहुत शुक्रिया शाहबाज साहब साथ मौजूद थी।